أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل لن يصيبنا، ان سے کہہ دیجئے کہ ہرگز کوئی چیز ہم تک نہیں پہنچتی الا ما كتب اللہ لنا، ہاں مگر وہی چیز كتب اللہ لنا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے ہم کو، ہوا مولانا، اور وہی ہے اللہ ہمارا مالک، ہمارا وارث، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ کیسی پیاری تعلیم دی کہ جب تم دیکھو دین کے کام میں کوئی غلطی ہو گئی یا الجھ گئے ہو، یا غلطی کیا ہو گئی، تم پہ سختی کے حالات آ گئے ہیں، اور ضروری نہیں ہے وہ غلطیوں سے آئیں، اللہ آزمائش میں بھی ڈال دیتا ہے، لوگوں کو بھی دکھانا چاہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو کتنے مخلص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی ایسے حالات آ جائیں تو آپ کہیے لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کوئی چیز ہم تک نہیں آتی مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دی تھی۔ اس آزمائش نے تو ہونا ہی ہونا تھا، ہم کچھ بھی کر لیتے اس آزمائش سے بچ نہیں سکتے تھے۔ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں۔ ایمان والے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہر مصیبت، تکلیف، پریشانی جو اپنے اختیار میں ہے نہیں نا، ادھر سے آتی ہے تو پھر بندہ یہی کہتا ہے کہ ہر چیز ساقی ماریخ عین التافس، ہر وہ جو مشکل، ہر وہ جو چیز میرے ساقی، میرے محبوب کی طرف سے آئے، عین التافس، یہ اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی۔ اس لیے جو کام اپنے اختیار میں نہ ہو، غیر اختیاری مصائب اور تکالیف جو آتی ہیں ان میں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ابھی اپنے اختیار میں تھوڑا ہی ہے کہ سردی زیادہ ہو جائے اور گرمی کم ہو جائے، یا گرمی زیادہ ہو جائے سردی کم ہو جائے، زلزلہ نہ آئے، کوئی چیز اپنے اختیار میں نہیں۔ ایسے ہی بسا اوقات غم، پریشانیاں، خوشی اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، اللہ محفوظ رکھے، جاتے جاتے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہ اپنے اختیار کی بات تھوڑا ہی ہے۔ جاب کسی کی چلی جاتی ہے، یہ اپنے اختیار میں تھوڑا ہی ہے۔ ان تمام مواقع پر جو اپنے اختیار سے نہیں ہیں، آدمی کبھی ظاہری طور پر خیر سے محروم ہو جائے، کسی شر اور مصیبت میں پڑ جائے، بس اللہ پہ بھروسہ کر لے اور یہ اعتماد رکھے کہ یہ جو چیز ہٹ گئی ہے مجھ سے، اس میں بھی اللہ نے خیر ہی رکھی ہوگی۔ آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور مجھے ممکن ہے 10 سال بعد سمجھ آئے، 50 سال بعد سمجھ آئے، حتیٰ کہ ساری زندگی سمجھ نہ آئے اور مرنے کے بعد پتا چلے کہ اللہ نے اس چیز کو ہٹا دینے میں جو تکلیف ہوئی تھی اس پہ کتنا ثواب رکھا تھا۔ بچہ مٹھائی کھاتا ہے نا، اس سے لے لیں کیسے وہ چیختا ہے، اور جب وہ ہوتا ہے خود 20 برس کا تو پھر کہتا ہے کہ اگر میں مٹھائی زیادہ کھاتا تو میرے دانت سارے خراب ہو جاتے، اچھا ہے میں نے بچپن میں نہیں کھائی۔ تو اب اس سے پوچھے کوئی کہ آج سے 20 سال پہلے جو تم چیختے تھے، اگر زمانہ پیچھے کو پلٹ جائے تو کیا پھر یہ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان بڑی تمنا، خواہش کرتا ہے کسی چیز کی، حتیٰ کہ دعا بھی مانگتا ہے کہ اللہ اگر اس میں شر ہے تو خیر میں بدل دے، مگر وہ چیز مجھے مل جائے۔ اپنی طرف سے سارے مفروضے یہ قائم کر لیتا ہے، مگر مالک یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسے نہیں، ہم تو کسی اور بات کو چاہتے ہیں۔ اللہ نے بتایا ہے کہ اہل ایمان وہ یہی کہتے ہیں وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والے اس چیز پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو بھروسہ کرتا رہے اللہ پر کہ اللہ تعالی نے جو بھی کام میرے لیے کیا جو اپنے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اب تو کچھ بھی کہے شیر کے پنجے میں آ گیا ہے، اب سوائے اس کے کہ شیر جو کچھ کرتا ہے اسے کرنے دے، اور آدمی کر کیا سکتا ہے؟ بس ایسے ہی ہے، کبھی کبھی آدمی حالات میں ایسا پھنس جاتا ہے کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کا امر، اللہ کی تقدیر نافذ ہوتی۔
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فتوح الغیب، اور شیخ کی وہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے. ان کے واعظ کا مجموعہ ہے، مواعظ جو انہوں نے واعظ کیے تھے بغداد میں، لوگوں نے لکھ لیے تھے، اور وہ بہت صحیح کتاب ہے، اسے پڑھنا چاہیے. شیخ بار بار اس میں اللہ کی توحید کی طرف زور دیتے ہیں، اور بار بار شیخ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی تقدیر ہے وہ نافذ ہو کے رہتی ہے، تم کچھ کر لو اس سے نافذ ہونا ہے، اس لیے اللہ کے حکم پہ، اللہ کے فیصلے پہ خوش رہو، بس راضی رہو کہ مالک کو یوں ہی منظور ہے، انہیں یہی مطلوب ہے، بس وہ یہی رکھتے ہیں، ایسے ہی مجھے رہنا ہے، کچھ کر نہیں سکتا. شیخ نے ایک جگہ لکھا ہے رحمہ اللہ، ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے اور اللہ کا علم منسوخ نہیں ہوتا. اللہ کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے، اللہ کا علم منسوخ نہیں ہوتا. یعنی اللہ کو جو چیز معلوم ہے کہ کب یہ چیز پیش آنی ہے، یہ خدا کا علم ہے، اسے کون کینسل کر سکتا ہے؟ اور اپنا حکم وہ دے اور پھر اسے کینسل کر دے، یہ اس کے اختیار میں. کسی کے متعلق طے کر دیا کس کی عمر 60 سال ہے، پھر ان کے جی میں آیا کس کی عمر 80 سال کر دیں، کر دی. اس کا حکم کون منسوخ کر سکتا ہے؟ اس لیے وہ خود ہی اپنا حکم منسوخ کر دیتا ہے، اور علم اس کا وہ منسوخ نہیں ہوتا. اس کے علم میں ایک ایک چیز رہتی ہے، اور یہی انسان کے عاجز ہونے کی بھی دلیل ہے. اور بندگی یہ ہے کہ جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے اس چیز پہ حد سے زیادہ پریشان بھی نہ ہو اور حد سے زیادہ خوش بھی نہ ہو. اچانک خوشیاں مل جاتی ہیں اور اچانک غم آ جاتے ہیں، دونوں میں اعتدال میں رہے کہ اپنے بس میں تو نہ یہ تھا نہ یہ تھا، اور مکروہ کیفیت پیش آ گئی صبر کرے، اور اچھی کیفیت پیش آ گئی شکر کرے. بس یہ اللہ پہ بھروسہ ہے، محنت کرے پوری اور نتائج اللہ پر چھوڑ دے کہ اللہ جیسے چاہے گا اس پہ نتیجے کو مرتب فرما دے گا. نتائج کو اپنے اختیار میں سمجھنا یہ غلط ہے. محنت اپنے اختیار کی بات ہے، اس محنت پہ نتیجہ کیا مرتب ہونا ہے یہ اپنے اختیار میں سمجھنا غلط ہے. بس اللہ چاہے گا تو نتیجہ مرتب کر دے گا، اور خدا نہیں چاہے گا نہیں نتیجہ مرتب ہوگا. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، شفا تو نہیں دے سکتا، تو دوائی دے دیتا ہے. خالی آپ اتنا ہی کر سکتے تھے نا، اب اس دوائی کا اثر ہو جائے اور آدمی کو شفا مل جائے، یہ اللہ کے قبضے میں. اس نے یہ نہیں کہا کہ اب تم شفا کے بارے میں بھی بحث کرنا شروع کر دو، مانگ سکتے ہو کہ اللہ اس دوا کو مؤثر کر دے، بس اس سے زیادہ کسی کا اختیار نہیں. وہ چاہیں گے تو ہو جائے گا، چاہیں گے تو نہیں ہوگا. وہی دوا جو زندگی بھر نفع دیتی رہی ہے وہی موت کا سبب بن جاتی. ایسے بھی ہو جاتا ہے. نہ ڈاکٹر کچھ کر سکتا ہے نہ اور کوئی کر سکتا ہے. اللہ پہ بھروسہ بہت بڑی صفات میں سے ہے ایمان کی. آدمی کو چاہیے کہ اس کی عادت ڈالے، اور عادت اس طرح پڑتی ہے کہ اپنی طرف سے جو بھی کام ہے محنت کر لے پوری، آگے اللہ پہ چھوڑ دے. اپنی طبیعت کو اس بات کا عادی بنائے کہ جس حد تک میں کر سکتا ہوں کر لوں، آگے اللہ پہ چھوڑ دیا جائے. ایک آدمی نے شادی کرنی ہے، میکسیمم وہ کیا کر سکتا ہے؟ اپنی طرف سے وہ آدمی استخارہ کر لیتا ہے، رشتہ تلاش کر لے، پیغام بھیج دیتا ہے، بس اس کے بعد کچھ اس کے اختیار میں نہیں. وہ رشتے کی قبولیت کا ہونا نہ ہونا اللہ ان کے دل میں ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا. اپنی طرف سے اتنا کر سکتا تھا، اس پہ اطمینان رہنا چاہیے کہ خدا بندہ میں جو کچھ کر سکتا تھا یہ تھا، باقی اب آپ کے قبضے. دہلی میں ایک آدمی تھا اور 1857 کی جنگ آزادی میں اس کی ٹانگیں کٹ گئی دونوں، اور وہ گھسٹتا رہتا تھا، مانگتا رہتا تھا لوگوں سے. تو کسی نے اس سے قصہ پوچھا کہ ہوا کیا؟ اس نے کہا ہوا میرے ساتھ یہ کہ انگریزوں کی فوج ہمارے گاؤں میں آئی اور ہم سب گاؤں والے مل کے ایک حویلی میں جمع ہو گئے، اور فوج نے آ کے سب لوگوں کو قتل کر دیا اور مجھے بھی مار کے اپنی طرف سے پھینک گئے. رات کو میری آنکھ کھلی تو ٹانگیں میری ٹوٹی ہوئی تھیں، بڑی پریشانی، اور پیاس تھی شدید. تو میں چیخنے لگا، رونے لگا، کسی نے کچھ نہیں سنا. سنتا کون؟ سب مرے ہوئے تھے.
تو میں نے آخر مرتا کیا نہ کرتا وہ کالنگ کر کے کونیوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹ کے اس ہال کے ایک کونے تک پہنچایا. وہاں پر ایک پیالہ تھا، وہ دیکھا وہ بھی خالی. کہتا تھا میں نے ہمت نہیں آ رہی. اور پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے اپنے آپ کو برآمدے تک لے کے آیا، اور برآمدے کے بعد آخری کونے پہ جب مجھے چھت آسمان نظر آنے لگا تو میں نے پیالہ وہاں رکھ دیا اور میں نے کہا اللہ میں اتنا ہی کر سکتا تھا، بس اب اسے بھر دینا یہ تیرا کام ہے. اور میں لیٹا رہا وہاں، اور تھوڑی دیر کے بعد بارش ہوئی اور پیالہ بھر گیا پانی سے اور میں نے پی لیا. وہ کہتا تھا میری جان بچ گئی. بس آدمی اتنا ہی کر سکتا ہے، اپنی طرف سے محنت اور کوشش کر لے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے. اللہ چاہے گا تو نتائج مرتب ہو جائیں گے اور وہ خوشی کی بات ہے، نہیں جائے گا تو صبر کرنے کی بات ہے. اللہ کی طرف سے اس میں بہتری سمجھے، اپنے اختیار میں کچھ نہیں رہتا. سارے مہینے کی محنت اپنے اختیار میں ہے، وہ پیسے کا کلیم اپنے اختیار میں ہے. ہفتہ بھر 15 دن بعد جب بھی اس سے تنخواہ ملنی ہے وہ کلیم کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، لیکن یہ پیسہ اس کی ضروریات کو پورا کر دے گا یہ اللہ کے اختیار میں. اللہ کے بس میں ہے کہ اس میں برکت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اپنی طرف سے محنت کر لے، حلال کما لے، یہ سب کچھ کر لے، اللہ پہ چھوڑ دے. یہ ہے توکل کہ اسباب کو اختیار کر کے نتائج اللہ کے حوالے کر دینا، یہ توکل. اللہ نے فرمایا ایمان والے ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اپنا کام بھی نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ بھی اپنا کام کرتا رہتا ہے. وہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی مہربانی کا سلوک کرتا ہے. تم تو ہمارے متعلق یہ سوچ رہے تھے، یعنی منافق، کہ اگر ہمیں اچھائی ملے تو تمہیں دکھ پہنچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سختی آ جائے تو یہ خوش ہوں.